لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للمطيعين، والنار للملحدين والعاصين والكافرين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه ومظهر لطفه وأشرف بريته، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات اللهم صل على محمد. بزرگان محترم، جوانان عزیز، سیرت اہل بیت اور ہماری ذمہ داریاں موضوع کے تحت ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے. اس لیے کہ 12ویں ذمہ داریوں کے حوالے سے جو ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جس راستے پر چل کر ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب بنا سکتے ہیں، وہ اگر شمار کیے جائیں تو یوں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جتنا ممکن ہو ہمیں ان کی سیرت سے آشنائی حاصل کرنی چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ تو انسان پورے طریقے سے ان کے جو فرامین ہیں ان کے اوپر پوری طرح 100%
عمل نہیں کر سکتا، چونکہ پھر بھی بہت سی مشکلات ہوتی ہیں. مسلمان کو ہونا تو یہی چاہیے کہ جو اسلام آیا ہے وہ اس کی زندگی کو سنوارنے کے لیے آیا ہے، اس کو پورے اسلام کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے. لیکن پھر بھی اگر پورے طریقے سے نہ کر سکے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ممکن ہو ان دروس کے اوپر عمل کرے. ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اخلاق کے حوالے سے. اگر کلی طور پر اس کا نام دیا جائے تو وہ حسن معاشرت ہے. ہم کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح پیش آ سکتے ہیں، کس طرح ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم نے ایثار کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ ایثار بہت اہم چیز ہے. دوسری جو گفتگو کی تھی وہ ظلم کے حوالے سے کی تھی کہ انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی دوسرے پر اس سے ظلم نہ ہو. مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ. مسلمان در واقع وہ ہے کہ جس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. چونکہ معمولاً جو ظلم ہوتا ہے وہ انہی دو ذریعوں سے ہوتا ہے، یا انسان کی زبان سے ظلم ہوتا ہے یا انسان کے ہاتھ سے ظلم ہوتا ہے. زبان سے کسی کو کچھ کہہ دیا، نازیبا الفاظ کسی کے لیے اپنی زبان سے نکالے، خدا نخواستہ کسی کی غیبت کی، کسی کے اوپر تہمت لگائی، سب و شتم، گالی دینا، نفرین کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ظلم ہے اور ان کا تعلق زبان سے ہے. اور ہاتھ سے جو ظلم کی قسمیں ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ انسان کسی کا حق غصب کرتا ہے، کسی کو جسمانی ایذا پہنچاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق اس ظلم میں ہے کہ جو ہاتھ سے کیا جاتا ہے. کلی طور پر بتایا یہ گیا کہ اسلامی معاشرے میں کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے اوپر ظلم کرے. لیکن اگر کوئی انسان ظلم کر رہا ہے، کسی انسان سے زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. عزیزو، اس سے پہلی تقریر اگر آپ کے ذہن میں ہو، میں نے بتایا کہ کتنا بڑا گناہ ہے ظلم کرنا. اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، اور وہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی وہ ظاہر ہے اس کو تکرار نہیں کرنا مجھے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی انسان ظلم کرتا ہے اور وہ اس کی طرف شرمندہ بھی نہیں ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہے کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، تو اس کے بعد اب اسلامی معاشرے کا کیا ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جو ایک طرف ہے جو ظالم ہے اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ مجھ سے کون سی خطا ہوئی ہے، تو اب دوسرا جو طرف ہے اس کو کہتے ہیں مظلوم. ایک حق ہے اور ایک ناحق ہے، ایک ظالم ہے، دوسرا مظلوم ہے. ظالم اس نے ظلم کیا، اس سے ظلم ہو گیا. اب مظلوم کو کیا کرنا ہے؟ آج مجھے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ آرائز پیش کرنے ہیں. مظلوم کی ذمہ داری کیا ہوگی اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے؟ اگر ظالم ہے تو یا تو کوشش کرے کہ ظلم نہ ہو، ورنہ اگر ہو چکا ہے تو اس کو جبران کرنے کی کوشش کرے. یعنی سامنے والے کو جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، خدا نخواستہ جس کا حق چھینا گیا ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ خداوند عالم بھی اس کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ انسان کہ جس کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے وہ اس کو معاف نہ کرے. اور ظلم خالی وہ نہیں ہوتا کہ میدان جنگ میں آنے کے بعد کسی نے کسی کا سر سے جدا کر دیا. زبان سے بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. تو مظلوم کو کیا کرنا چاہیے؟ عزیزو، اگر مظلوم اپنے دل میں اس کا کینہ لے کر بیٹھا رہے، ایک راستہ تو یہ ہے کہ بھائی اس نے میرے اوپر ظلم کیا، تو اگر میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو میں کینہ اپنے دل میں لیے بیٹھا رہوں. تو پھر اسلامی معاشرے کا کیا بنے گا؟ اسلامی معاشرے میں کسی بھی طرح کا اتحاد اور اتفاق نظر نہیں آئے گا. ناراضگی ہوگی. جب ایک نے ظلم کیا، جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، وہ ظاہر ہے ایک یہ فضا قائم ہوتی ہے نا کہ جس کا حق ضائع ہوا ہے اس کے دل میں ایک کینہ ایجاد ہو جاتا ہے، نفرت سی ایجاد ہو جاتی ہے.
عزیزو یہاں پہ کیا کرنا ہے، اسلام کیا کہتا ہے اس سلسلے میں؟ یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ دیکھیں جو مظلوم ہے، آج ساری گفتگو مظلوم کے حوالے سے، اسلام یہ کہتا ہے کہ دو مومن بھائیوں کے درمیان ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، نا اتفاقی نہیں ہونی چاہیے، قہر بولتے ہیں اس کو، ایک دوسرے سے قہر نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہو تو کیا ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی اتنی سخت تعبیریں ہیں ان دو انسانوں کے لیے کہ جو آپس میں نزاع کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں اور ناراض رہتے ہیں۔ کہیں تو حضور یہ فرماتے ہیں کہ میں لعن کرتا ہوں ان دو انسانوں پر جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں، حضور کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اور کہیں پر حضور فرماتے ہیں کہ یہ دو انسان جو ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ان کے اعمال خداوند عالم کی بارگاہ میں معلق رہتے ہیں جب تک یہ اختلاف اپنا دور نہ کریں، نہ ان کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں، نہ ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نہ ان کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ ان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ یہ حضور کے جملے ہیں۔ اور ایک حدیث جو اس سے بڑھ کر ہے، میں خود عربی متن کے ساتھ پڑھوں، ایک مرتبہ سلمان پڑھے، آپ محمد علیہ حضور فرماتے ہیں کہ ایما مسلمین تجاہرا فمکسا ثلاثا لا یصطلحان الا کانا خارجین من الاسلام۔ خدا نخواستہ اگر دو مسلمان آپس میں نزاع کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، فمکسا ثلاثا، 3 دن تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے نہیں بولتے۔ ہوتا ہے نا جب اختلاف ہوتا ہے تو سب سے پہلے گفتگو بند ہوتی ہے کہ صاحب ہم تو ایک عرصہ ہو گیا ان سے تو ہماری بات ہی نہیں ہوئی، چند سال ہو گئے ان سے تو ہم کلام ہی نہیں کرتے۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ اگر دو مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو اور 3 دن تک وہ ایک دوسرے سے گفتگو نہ کریں، لا یصطلحان، ایک دوسرے سے صلح نہ کریں، تو حضور فرماتے ہیں کہ الا کانا خارجین من الاسلام، یہ دونوں کے دونوں اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ کتنے دن؟ 3 دن بتائے گئے ہیں کہ اگر 3 دن تک کوئی مومن کسی دوسرے مومن سے گفتگو نہ کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو میں نے پہلے بتایا وہ تو بہت معمولی سی چیز ہے، لعن یا ناراض ہونا، حضور اس سے ناراض ہیں، حضور اس سے بیزار ہیں۔ تو عزیزان محترم اب ہو کیا؟ ایک انسان نے ظلم کیا، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا نا، ایک نے ظلم کیا اور ظالم کو کیا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ وہ اس سے ناراض ہو سکے؟ اگر ناراض ہوتا ہے، اس سے گفتگو بند کرتا ہے، تو حضور کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے دونوں اسلام سے خارج ہیں، چاہے وہ حق پر ہو یا نہ حق پر ہو۔ اس لیے کہ ظاہر ہے جب اختلاف ہوتا ہے تو کوئی ایک حق پر ہوتا ہے، دونوں حق پر نہیں ہو سکتے۔ حق کبھی دو نہیں ہوتے، حق ایک ہی ہوتا ہے، اور جہاں حق ہوتا ہے وہاں اختلاف ہی نہیں ہوتا۔ یہ اختلاف وہیں پر ہوتا ہے جہاں ناحق آتا ہے، باطل آتا ہے۔ تو ایک حق پر ہے، دوسرا باطل پر ہے، تو کیا اس کو اتنا حق بھی نہیں ہے کہ یہ ناراض ہو سکے؟ اللہ اکبر۔ عزیزو، ہمارے تمام معصومین علیہ السلام جن کی سیرت ہماری گفتگو کا موضوع ہے، ان کی ساری کوشش یہ رہی ہے کہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل پانا چاہیے، مومنین کے درمیان کسی طرح کی مشکل نہ ہو، کسی طرح کا اختلاف نہ ہو۔ اسی لیے حضور نے یہ کہا کہ اگر 3 دن تک 2 مسلمان آپس میں گفتگو نہ کریں، دونوں کے دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزو، ایک نے ظلم کیا، دوسرے کو کیا کرنا ہے؟ حضور نے اس کا طریقہ بتایا کہ دوسرا انسان، اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس ظلم سے صرف نظر کرے، وہ اس کو معاف کرے اور اس معاملے کو خداوند متعال کے سپرد کرے۔ خدایا، یہ ایک مسلمان ہے، یہ ایک مومن ہے، اگرچہ اس سے ظلم ہوا ہے لیکن اپنے ظلم کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، اپنے ظلم کی طرف متوجہ نہیں ہے، لیکن صرف اس خاطر کہ یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ توحید پڑھنے والا ہے، یہ حضور کو اپنا نبی مانتا ہے، حضور کا امتی ہے، صرف اس خاطر میں اس سے صلح کرتا ہوں۔ کون جائے گا؟ مظلوم جائے گا اس کے پاس۔ اگر ظالم متوجہ نہیں ہے، مظلوم جائے گا اور جانے کے بعد وہ کینہ جو ہے اس کو صاف کرے، اس سے صلح کرے، اور پھر یہ معاملہ ہوگا خدا کے درمیان اور اس کے درمیان کہ خدایا تیری خاطر میں اس کو چھوڑ رہا ہوں،
تیری خاطر میں اس کو بخش رہا ہوں. عزیزو اب اس کا جو اجر ہوگا یا اس کی جو سزا ہوگی وہ خداوند عالم کے ذمہ ہوگی. خداوند عالم اس کو انجام دے گا. ایک برادر مومن خدا نہ خواستہ عزاداری میں محرم ہمارے یہاں ہوتا ہے. پورے سال بہت اتفاقات رہتے ہیں آپس میں اچھی طرح نہ جانا, ایک دوسرے سے ملنا ملانا, ایک دوسرے کی شادی بیاہ میں شریک ہونا, تمام چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں. لیکن جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ہمارے درمیان اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیز پر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. عزیزو شریعت یہ کہتی ہے کہ جو سامنے والا ہے وہ بھی عزادار ہے, آپ بھی عزادار ہیں, وہ بھی اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے, آپ بھی اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں. اگر اس سے کوئی گستاخی ہو جاتی ہے, اس سے اگر کوئی جسارت ہو جاتی ہے, کوئی آپ کے مزاج کے خلاف اگر کام ہو جاتا ہے تو بس آپ کی ذمہ داری یہ ہے, اگر وہ متوجہ ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر متوجہ نہیں ہے اپنی خطا کی طرف, ایک مرتبہ آپ بی بی سیدہ طاہرہ کے حوالے سے کہیں بی بی چونکہ یہ تیرے لال کا ماننے والا ہے, غور کیجیے گا, بی بی تیرے لال کا ماننے والا ہے, یہ تیرے حسین کا عزادار ہے, میں صرف آپ کی خاطر اس کی اس غلطی کو نظر انداز کر رہا ہوں. آپ اس کو کر کے دیکھیے, اور اس کے بعد جو یہ معاملہ ہوگا نا وہ آپ کے درمیان اور اس انسان کے درمیان نہیں ہوگا, بلکہ آپ کے درمیان اور بی بی طاہرہ کے درمیان ہوگا. اب اجر جو ملے گا وہ دیں گی, اگر اس کے لیے سزا معین ہوگی وہ اگر مناسب سمجھیں گی تو اس کو سزا دیں گی, اور اگر یہاں نہیں تو ظاہر ہے کہ جو ظلم ہوتا ہے نا, ظلم تو ظاہر ہے اس کی سزا ملنی ہے, یہاں نہیں وہاں ملے گی لیکن سزا ملے گی. تو آپ کم از کم اس بات سے بری ہو جائیں گے جو حضور نے کہا کہ اگر دو مومن آپس میں خدا نہ خواستہ گفتگو نہ کریں اور 3 دن گزر جائیں. عزیزو یہ سب سے بڑا ایثار ہے کہ آپ کے اوپر ظلم کیا گیا لیکن آپ اس کو پھر بھی معاف کر رہے ہیں. ایثار ہے, میں نے کہا تھا نا ایثار سب سے عظیم فضیلت ہے. تو آپ یہ ایثار کر رہے ہیں, اپنے حق کو اس کو بخش رہے ہیں. کس کے لیے بخش رہے ہیں؟ بی بی سیدہ طاہرہ کے لیے, امام حسین کی خاطر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, خداوند متعال کے لیے. تو اب یہ خداوند متعال کی ذمہ داری ہے, یہ اہل بیت اطہار کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کس طریقے سے وہ پورا کرتے ہیں. عزیزو خدا نہ خواستہ اگر انسان ظلم کرتا ہے تو روایت کے فقرے ہیں کہ جو اس نے ظلم کیا ہے وہ اس کی اولاد میں یا اس کے مال میں اس کے سامنے ضرور آئے گا. جو ظلم کرتا ہے یا تو اولاد میں آئے گا یا مال میں آئے گا. اس کے برخلاف اگر کوئی اپنے حق کو بخش دیتا ہے, جو مظلوم ہے اپنے حق کو بخش دیتا ہے, تو یہ بھی روایت ہے کہ خداوند عالم اس کا اجر اور اس کا نتیجہ اس کے مال میں یا اس کی اولاد میں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اس کا حق ہے. عزیزو کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے انسان سے, کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے. اس نے آپ کے ساتھ کیا جسارت کی, آپ کو کچھ کہا, چلیے خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے بدکلانی ہوئی, زبان سے برا بھلا کہا, مار بھی دیا, یہی ہوا نا, اس سے بڑھ کے تو نہیں ہوا. ہو سکتا ہے آپ کی غیبت کی, ہو سکتا ہے آپ کے اوپر الزام لگایا, ہو سکتا ہے آپ کے اوپر تہمت لگائی, اس سے بڑھ کے تو نہیں ہوا. عزیزو اہل بیت نے یہ درس دیا ہے کہ اگر ہمارے چاہنے والے ہو, اگر ہمارے ماننے والے ہو, اگر ہماری ولایت کے تم قائل ہو اور ہماری ولایت کو قبول کرتے ہو تو تمہارا ایک دوسرے کے اوپر بہت بڑا حق ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, امام کے پاس ایک صحابی آتا ہے, فرزند رسول بہت بڑا گناہ ہو گیا. غور کیجئے گا, بہت بڑا گناہ ہو گیا فرزند رسول کا. کیا گناہ ہو گیا؟ فرزند رسول مجھ سے ایک برادر مومن کا قتل ہو گیا. جو آپ کے ساتھ ہوا وہ قتل تو نہیں ہوا نا, زیادہ سے زیادہ بے حرمتی ہوئی, توہین ہوئی زبانی, یعنی اس کو مارا پیٹا, زیادہ سے زیادہ یہ. لیکن ایک آدمی کہتا ہے فرزند رسول مجھ سے قتل ہو گیا. اللہ اکبر. میرے مولا نے کہا کہ الیاذ باللہ, کس چیز کے مرتکب ہوئے؟ خون, تم سے خون ہو گیا؟ کہا ہاں مولا میں شرمندہ ہوں, مجھ سے خون ہو گیا. کہا کس کا؟ کہا فلاں شخص کا, اور وہ مجھ سے ناراض ہے, لیکن میں اس ناراضگی کو دور کرنا چاہتا ہوں. مولا میں اس کے پاس گیا لیکن اس نے مجھے معاف نہیں کیا. ظالم ہے, ظلم ہوا ہے, لیکن اپنے ظلم کا احساس ہے اور اس کا جبران کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کہا مولا گیا لیکن اس نے مجھے معاف نہیں کیا. ایک مرتبہ دونوں چاہنے والے تھے, مولا نے بلایا, اس کو بھی بلایا, اس کو بھی بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ اس کو جانتے ہو؟ کہا مولا جانتا ہوں.
کہا اس نے کیا کیا؟ کہا مولا اس نے میرے باپ کا قتل کیا۔ کہا پھر اب کیا ارادہ ہے؟ کہا مولا ارادہ کیا ہے؟ مجھے قصاص لینا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اچھا قصاص لینا ہے، قصاص لوگے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ بھی قتل ہو جائے گا۔ ایک ہمارا چاہنے والا گیا، ہمیں اس کا بہت دکھ ہے، ہمیں اس کا افسوس ہے، لیکن اگر تم قصاص لوگے اور یہ بھی قتل ہو جائے گا تو کیا تمہارا باپ زندہ ہو جائے گا؟ غور کرنے کی بات ہے نا، زندہ تو نہیں ہوگا نا۔ عزیزو فرزند رسول کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا برادر ایمانی ہے، یہ ہماری ولایت کا ماننے والا ہے، تم بھی ہماری ولایت کے ماننے والے ہو، تمہاری ایک دوسرے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ عزیزو میرے مولا کہتے ہیں کہ ہماری ولایت کی خاطر تم اس کو معاف کرو اور جو اس کا جبران ہے وہ ہم کریں گے۔ قتل کی بات ہے۔ عزیزوں کو ایک مرتبہ کہتا ہے مولا صرف آپ کی ولایت کی خاطر میں اپنے باپ کا خون اس کو بخش رہا ہوں۔ خون بخش رہا ہوں۔ تو اب جو معاملہ ہو رہا ہے وہ اہل بیت اطہار سے ہو رہا ہے۔ عزیزو یہی ہے، اس کو دیت دی گئی، دیت دی، امام نے اپنے پاس سے دیت دی کہ جو دیت ہوتی ہے اس کی قتل کی، لیکن اس کے بعد اس نے معاف کر دیا۔ عزیزو ہر چیز میں یہی ہوتا ہے، اور انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اچھا کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، برا کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کے لیے کوئی اچھائی نہیں کی۔ غور کیجئے گا، مولا کائنات کہ میں نے کسی کے لیے کوئی اچھائی نہیں کی۔ چاہنے والے مولا آپ کی پوری زندگی اچھائیوں میں گزری ہے، آپ سے بڑھ کر کسی نے اچھائی ہی نہیں کی۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے کسی کے لیے کوئی اچھائی نہیں کی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کتنی زحمتیں ہیں مولا کائنات کی، یعنی جو جہاد ہو رہا ہے وہ ظاہر نیکیاں ہیں، اور اس کے علاوہ جو زحمتیں آپ اٹھا رہے ہیں، کنویں کھود رہے ہیں اور رات میں فقیروں کو اور غریبوں کو جو کھانا کھلا رہے ہیں، وہ سب زحمتیں ہیں یا نہیں؟ یعنی حضور کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ مولا کائنات کا ہے، تو سب سے زیادہ زحمتیں مولا کائنات نے کی، سب سے زیادہ نیکیاں دوسروں کے حق میں مولا کائنات نے کی۔ لیکن مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں نے کسی کے حق میں کوئی نیکی نہیں کی اور میں نے کسی کے حق میں کوئی برائی نہیں کی۔ جب چاہنے والوں نے پوچھا تو ایک مرتبہ میرے مولا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم اچھائی کرتے ہو تو وہ اچھائی خود تمہارے لیے آتی ہے، اگر اچھائی کرتے ہو تو خود تمہارے لیے ہوتی ہے، اگر برائی کرتے ہو تو وہ بھی تمہیں دیکھنی، وہ بھی تمہارے لیے ہوگی۔ تم اگر آج دوسرے کے لیے کر رہے ہو وہ پلٹ کر تمہاری طرف ضرور آئے گی۔ عزیزان محترم، اگر برائی کر رہے ہو یہ مت سوچو کہ ہم دوسرے کے لیے کر رہے ہیں، تاریخ گزرے گی، وقت گزرے گا، لیکن وہ پلٹ کر آپ کی طرف ضرور آئے گی۔ کہا جاتا ہے نا جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے، یہ اسی کا مطلب ہے۔ تو مولا کائنات بھی کہتے ہیں کہ جو میں نے نیکیاں کی ہیں وہ غیروں کے لیے نہیں کی، وہ میں نے اپنے لیے کی ہے، اور اگر میں نے برائیاں کی ہیں تو وہ غیروں کے لیے نہیں کی، وہ میں نے اپنے لیے کی ہے۔ عزیزو اگر مال تمہارا ہے، خدا نہ خواستہ مال چور چوری کر کے لے جاتا ہے، کوئی دوسرا غصب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے، مال آپ کا ہے، آپ کی ملکیت سے خارج تو نہیں ہوا۔ چور کبھی مالک نہیں بنتا، چور مالک نہیں ہوتا، غاصب مالک نہیں ہوتا، مال آپ کا ہے۔ تو یا تو خدا ایسا انتظام کرے گا کہ وہ دنیا میں آپ کے پاس پلٹ کر آئے گا، اور اگر دنیا میں پلٹ کر نہیں آیا تو دنیا ہے کتنے دن کی، بعد میں اس کو آپ کی طرف پلٹایا جائے گا۔ تو یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک اپنے فرزند سے کہتے ہیں، حضرت امام حسن علیہ السلام سے ایک مرتبہ سلام پڑھی، کہتے ہیں لا یکبرن علیک ظلم من ظلمک فإنه یسعی فی مضرتہ ونفعک۔ میرے لال اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے تو اس کو کوئی بہت بڑی بات مت سمجھو، اگر کوئی ظلم کر رہا ہے چاہے کسی اعتبار سے کر رہا ہو، اس کو بہت بڑی بات مت سمجھو۔ پوچھا بابا کیوں ظلم کر رہا ہے میرے حق میں؟ کہا کہ نہیں، وہ جو ظلم کر رہا ہے نا تو وہ اپنے نقصان میں کر رہا ہے، تمہارے نفع میں کر رہا ہے، تمہارے فائدے میں ہو رہا ہے۔ زبان سے ظلم ہوتا ہے، انسان غیبت کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، کچھ برا بھلا کہتا ہے، تو یہ کیسے؟ یہ تمہارے لیے ہو رہا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
ہمارے خلاف سازش کی جا رہی ہے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ عزیزو اگر خداوند عالم کے اوپر آپ کو یقین ہے تو پھر وہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ شیخ بہائی جن کے بارے میں میں نے ایک دن بتایا تھا، شیخ بہائی بڑی دل شخصیت تھی اور یعنی عمارتوں میں ان کا بہت بڑا اپنا مقام تھا۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ کسی نے یہ کہا کہ فلاں شخص ہے جو آپ کی غیبت کرتا ہے، فلاں شخص غیبت کرتا ہے، ظلم کرتا ہے ان کے لیے، تو غیبت کرتا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ بس شیخ بہائی نے کہا اچھا کہا۔ شیخ بہائی نے ایک لفافہ لیا، اس میں کچھ پیسے رکھے اور اس کے بعد بھیج دیے۔ اب جو لوگ تھے جو شکایت کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا بھائی بڑھاپا ہے ان کا، بس اب عمر ہو چکی ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے لفظ ایسے استعمال کیا کہ سمجھ نہیں پا رہے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہا کہ ہم نے کہا وہ آپ کی برائی کرتا ہے، آپ کی غیبت کرتا ہے، اور آپ بجائے اس کے کہ اس کو ڈانٹے کہ دو چار افراد چاہنے والے بہت سے ہوتے ہیں، دو چار افراد کو لے کے جائیں اور اس کی عقل ٹھکانے لگائیں، اس کے خلاف آپ اس کو پیسے ایک لفافے میں پیسے رکھے اور اس کی مدد کر رہے ہیں۔ شیخ بھائی نے کہا کہ ہاں، کہا کیوں ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ شیخ بھائی نے کہا اس لیے کہ وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے اور میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں اس کے بدلے میں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ جب وہ میری برائی کرتا ہے، میری غیبت کرتا ہے، میرے لیے برا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا عزیزوں نہیں، میں نے اشارہ کیا تھا اس سے پہلے ہی کہ جب انسان ایسا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ شیخ بھائی کہتے ہیں کہ جب وہ میری غیبت کرتا ہے تو میں اس کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہوں جتنا بڑا وہ کام کر رہا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نیکیاں میری طرف ٹرانسفر کر رہا ہے، جو اس کی نیکیاں ہیں نا وہ مجھے دے رہا ہے۔ تو یہ جو میں لفافہ دے رہا ہوں یہ شکرانے کے طور پر دے رہا ہوں کہ بھائی بہت بہت شکریہ، میں تو مجھے توفیق نہیں ملتی نیکیاں کرنے کی، تمہاری نیکیاں بغیر کیے میرے کھاتے میں آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، اور اگر وہ گناہگار ہو، اگر وہ فاسق ہو، کوئی مومن ہے تبھی تو نیکیاں آئیں گی، جس کے کھاتے میں ہوگا پیسہ تبھی تو آئے گا، اگر پیسہ ہی نہیں ہے تو کہاں سے آئے گا؟ عزیزو بس ایک مرتبہ شیخ بھائی نے مسکرا کے کہا کہ اگر اس کا کھاتا بالکل خالی ہے تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے جو گناہ ہیں وہ اس کے کھاتے میں جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو پھر یعنی یا تو اس کی نیکیاں میری طرف آ رہی ہیں، اور اگر نیکیاں نہیں ہیں تو میری برائیاں اس کی طرف جا رہی ہیں، اور یہ لفافہ لے جا کر اس کو دے دو، وہ تو بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں فائدہ۔ اللہ اکبر۔ عزیزو یہی ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے نا اس کا کسی صورت میں نقصان نہیں ہوتا، جو بھی مومن ہے۔ بس کہا کہ اس کو لے جا کر دے دو، کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ اس نے برائی کرنی چھوڑ دی، جب برائی کرنی چھوڑ دی انہوں نے لفافہ دینا بند کر دیا۔ تو ظاہر مطلب یہ ہے عزیزان محترم ہماری سیرت کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خالی مادی دنیا تو نہیں ہے، یہ کتنے دنوں کی دنیا ہے؟ 40 سال کی دنیا ہے، 50 سال کی دنیا ہے، 60 سال کی دنیا ہے، اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ اصل دنیا تو وہ ہے کہ وہاں کے لیے جو کچھ ہمارے پاس آ رہا ہے وہی تو ہمارا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اگر مال آپ کا ہے تو پھر وہ آپ کا ہے، کوئی آپ سے نہیں چھین سکتا۔ اور اسی کے لیے تو ہمارے حضور نے کہا تھا، جو میں نے 3 مجلس یعنی پہلے دو مجلس پہلے یا تیسری مجلس میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضور نے جب مولا کائنات سے کہا سلام پڑھے محمد کہ تعفو عمن ظلمک، اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اسے معاف کر دو، توتی من حرمک، اور جس نے تمہیں محروم کیا اس کو تم عطا کرو۔ عزیزان محترم یہ ساری چیزیں اسی لیے معاف کر دو اگر کوئی غلطی کر رہا ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں اس چیز کو بہت بڑا مت سمجھو کہ کوئی تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس لیے کہ اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو اپنے نقصان میں کر رہا ہے، تمہارے فائدے میں کر رہا ہے۔ میں نے حدیث پڑھی، نقصان اس کا ہے، اس کی نیکیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں اور آپ کے گناہ اس کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو انصاف کر کے دکھانا ہے، جو ظالم ہے اس کے نزدیک جانا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جو کہا گیا کہ اگر 3 دن تک گفتگو نہیں کرتے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تمہارا تو دونوں صورتوں میں فائدہ ہے، جا کر اس کو گلے لگا دو، جس نے خطا کی ہے اس کو سزا بھگتنی ہے، آپ کا کیا؟ آپ کو تو اجر مل رہا ہے۔ تو عزیزان محترم مومنین کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی طرح اپنے معاشرے کو خراب کرے، جتنی طرح کے مظالم ہوتے ہیں اور عزیزو جتنی طرح کے رشتے ہوتے ہیں، رشتوں میں بھی بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تصل من قطعک، اگر کوئی رشتہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو تم رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہمیں یہی سکھایا گیا کہ تمہیں معاف کرنا سیکھنا ہے۔ عزیزو قصاص لینا، بدلہ لینا تمہارا حق ہے نا قرآن میں کہ لکم فی القصاص حیات،
قصاص تمہارا حق ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ ان تعفو اقرب للتقوی، اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی سے زیادہ نزدیک ہے۔ اللہ اکبر۔ قصاص لے سکتے ہو لیکن اگر معاف کر دو، قصاص لے رہے ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان کی طبیعت کے مطابق ہے اگر کوئی انسان قصاص لے رہا ہے، لیکن اگر معاف کر رہا ہے یہ بہت بڑا کام ہے۔ عزیزان محترم، حضرت یوسف علیہ السلام، اور میں جو یہاں پہ یہ تذکرے کرتا ہوں تو میں فلموں کے حوالے دیتا ہوں، جس سیریل آپ دیکھتے رہتے ہیں، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ فوراً آپ کا ذہن اس کردار کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ ہم پورے اشرے یہاں پر پڑھ گئے تاریخوں کے حوالے سے، سیرتوں کے حوالے سے، لیکن آپ کے ذہنوں میں وہ باتیں نہیں بیٹھی۔ لیکن آپ نے اگر ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سیریل دیکھا ہوگا تو آپ کے ذہن میں پوری اسٹوری ہے، اکثر نے دیکھا ہے نا، تو سنیے اب انشاءاللہ آپ میری مدد کریں گے اس مسئلے میں کہ انسان بدلہ لے سکتا ہے لیکن معاف کرنا کتنی عظیم چیز ہے۔ حضرت یوسف، ان کے بھائی ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اچھا کرتے ہیں۔ اگر وہ اچھائی ہے تو پھر ظلم کسے کہتے ہیں؟ عزیزو کیا کیا، کس طریقے سے ستایا، سب آپ کے سامنے ہے، مجھے بیان نہیں کرنا کہ بچپن سے لے کر جو ان میں حسادت شروع ہوتی ہے، حسد شروع ہوتا ہے، باپ سے جدا کیا، یہ کوئی معمولی ظلم نہیں تھا۔ اس کو کم نہ سمجھیں کہ باپ جو اتنی محبت کرتے ہیں اپنے لال سے اور خود بیٹا اتنی محبت کرتا ہے اپنے باپ سے، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد تنہا جناب یوسف کو اس کنویں میں پھینک دیا گیا، جبکہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے بہت ڈر لگتا ہے، بھائی لابی مجھے بچا لو، لابی کو پکار رہے ہیں، کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ میں ڈرتا ہوں مجھے مت پھینکو، لیکن پھینکا اور پھر نکال بھی لیا۔ نکالنے کے بعد کیا کیا؟ ایک قافلے کو بیچ دیا۔ اگر سیریل نہ دیکھا ہوتا تو نہیں اس طرح بتا سکتے، ایک قافلے کو بیچ دیا۔ ابھی تو آپ دیکھیں ظلم پر ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ عمر کتنی ہے، نوجوانی کی عمر ہے جناب یوسف کی، لیکن ان کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں اللہ اکبر، اگر ہم جیسا انسان ہوتا تو کیا کرتا؟ اتنا ظلم ہونے کے بعد اگر خالی وطن سے دور کر دیا جاتا تو جب ہمارے سامنے ہمارا دشمن آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نا، یاد ہے تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، آج موقع ملا ہے بدلہ لینے کا۔ عزیزو یہ فرق ہے ایک انسان میں اور نبی میں، ولی میں، اولیاء الہی میں۔ اللہ اکبر۔ عزیزو میں نے کہا کہ قصاص لے سکتے ہو، تمہارا حق ہے، لیکن تم وہیں پر رہ گئے جہاں تھے، انسان کے انسان رہ گئے اگر بدلہ لے لیا۔ یوسف نے کیا کیا؟ جب یہ تمام بھائی آئے ہیں تو آنے کے بعد قرآن کریم کی آیت ہے کہ لا تصریب علیکم، آج تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں، میرا خدا بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، قصاص لینا تمہارا حق ہے، بدلہ لینا تمہارا حق ہے، لیکن اگر تم معاف کر دیتے ہو تو ایک انسان کا نہیں بلکہ کار انبیاء و اولیاء الہی انجام دے رہے ہو۔ تو انسان جیسا کرتا ہے اس کے سامنے آتا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر اچھائی کرو گے تو یہ مت سوچو کہ دوسرے کے لیے اچھائی کر رہے ہو، وہ اچھائی کو تم اپنے لیے کر رہے ہو۔ مولا کائنات کی وہ روایت جو میں نے بھی پڑھی کہ میں نے کسی غیر کے لیے کوئی اچھائی کی ہی نہیں، جو کچھ کیا میں نے اپنے لیے کیا، اور میں نے کسی غیر کے حق میں کوئی برائی کی ہی نہیں، جو کچھ کیا میں نے اپنے لیے کیا۔ عزیزو علماء مثال دیتے ہیں، یعنی اس کی مثال دیتے ہیں دنیا کی ایک پہاڑ کی، جو جہان ہے نا یہ کائنات، وہ ایک پہاڑ کے مانند ہے، اور جو افعال انسانی ہیں ان کی کیا وہ ہے مثال؟ ان کی مثال ہے آواز کی۔ انسان جب پہاڑوں میں آواز دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بازگشت، وہ پلٹ کے آپ کی طرف آتی ہے۔ علماء نے یہی کہا کہ یہ جہان اور تمہارے افعال بالکل اس طریقے سے ہیں جیسے پہاڑ اور آواز سے۔ جب آواز لگاؤ گے، اچھا کہو گے وہ بھی تمہیں ملے گا، برا کہو گے وہ بھی تمہیں ملے گا۔ اور اسی کے لیے کہا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ وہاں کے لیے نہیں ہے، یہ یہاں کے لیے ہے کہ انسان اگر اچھائی کرے گا، ذرہ برابر اگر اچھائی کرے گا تو وہ اس کو اس کائنات میں دیکھے گا، اس کو یہاں پہ نظر آئے گا، اور اگر وہ ذرہ برابر برائی کرے گا تو وہ بھی اس کائنات میں دیکھے گا۔ عزیزو اگر ہم کسی کو معاف کر رہے ہیں تو دوسرے کے لیے نہیں کر رہے، خود اپنے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنی خاطر کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ ایک نیکی کر رہے ہیں، اور دوسرے ایک قانون اور میں سیرت اہل بیت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ جو آپ معاف کر رہے ہیں، جو معاف کر رہے ہیں، آپ بندگان الہی کو معاف کر رہے ہیں۔
قرآن کریم کی آیت بھی ہے. چلیے پہلے آیت ہی پڑھ دیتا ہوں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل انسان کے اوپر کبھی ظلم ہوتا ہے. ظلم ہوا ٹھیک ہے وہ تو ہو جاتا ہے خیر. لیکن جی ہاں چلیے لیکن یہی ہوتا ہے. اب یہی مسئلہ مجھے کلیئر کرنا ہے. کشمیر میں بہت ہو رہا ہے. آپ کا ذہن بہت اچھی جگہ گیا. یہ تو چیز ہمیں یاد رہتی ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, لیکن جہاں جہاں ہم ظلم کرتے ہیں وہ چیزیں ہمیں یاد نہیں رہتی. دوسروں کی بری باتیں ہمیں بہت اچھی طرح یاد رہتی ہیں, ان کو چھوڑیں آپ جن کی طرف آپ کا ذہن ہے. لیکن اگر آپ کا کوئی برادر ایمانی, آپ کا کوئی مومن بھائی آپ کے لیے کچھ کہتا ہے تو یعنی مجھے کچھ کہہ رہا ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے تو مجھے یاد رہتا ہے ہاں اس نے میرے لیے یہ کیا تھا, لیکن میں دوسروں کے لیے کتنا کرتا ہوں وہ مجھے یاد نہیں رہتا. عزیزوں اگر معاف کر رہے ہیں, ظلم کی بات آئی تھی, انسان کے اوپر ظلم ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان کے اوپر خالی ظلم ہوتا ہے. اکثر اوقات انسان خود ظالم ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو معاف کریں گے, اگر آپ معاف کریں گے جب آپ مظلوم ہیں تو دوسرا ظالم ہے. اگر آپ ظالم کو معاف کر رہے ہیں تو آپ نے جس کے حق میں ظلم کیا ہے, اگر کسی کے حق میں نہیں کیا تو خداوند عالم کی معصیت تو کی ہے, معصوم تو نہیں ہے نا ہم, گناہ تو ہوا ہے. اگر آپ بندگان خدا کو معاف کریں گے تو خدا آپ کو معاف کرے گا. یہ اس کا قانون. عزیزو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صلوات پڑھے امام کا کام یہ تھا. امام کے ماشاءاللہ بہت سے غلام تھے, آپ نے سنا ہوگا. اور غلام کا مطلب یہ نہیں کہ خدمت کرانے کے لیے امام نے وہ غلام اپنے یہاں رکھے تھے, بلکہ وہ زمانہ چونکہ غلاموں کا تھا, لوگوں کے یہاں غلام پائے جاتے تھے. امام نے ایک تحریک چلائی تھی ان غلاموں کو آزاد کرانے کی کہ کس طریقے سے آزاد کرایا جائے. امام خریدتے تھے, ان کو آزاد کراتے تھے, آنے کے بعد انہیں ٹریننگ دیتے تھے, انہیں سکھاتے تھے, اور اس کے بعد آزاد کرتے تھے. لیکن جب آزاد کرنا چاہتے تھے کوئی جاتا ہی نہیں تھا کہ مولا ہم تو جنت میں آ گئے, جنت کو چھوڑ کے کون وہ پوچھ جائے گا. ہر طرح کی شاہی کو وہ قربان کرتے تھے امام کی اس غلامی پر. امام کے یہ امام نے جو اتنا کام کیا, عزیزو زمانہ اتنا خطرناک تھا کہ وہاں یعنی میں نے ایک دفعہ پہلے عرض کیا ہے کہ غلاموں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا. غلاموں کا ایک خاص لباس ہوتا تھا جس سے غلام پہچانے جاتے تھے یہ غلام ہے. ایک خاص کٹنگ کے ان کے بال ہوتے تھے, یعنی پوری جو ان کی صورت ہوتی تھی, قیافہ ہوتا تھا وہ غلاموں والا, تاکہ پہچان لیا جائے کہ یہ غلام ہے. کھانے کی پوزیشن یہ ہوتی تھی کہ سب سے بعد میں اگر بچ گیا تو غلام کو ملے گا, اور اگر نہیں بچا تو بیچارہ اسی پہ بس صبر کیے ہوئے. یہ ہوتا تھا. لیکن امام نے کیا کیا, امام زین العابدین علیہ السلام نے, میں نے ایک دفعہ مثال دی تھی نا کہ جہاں آپ کے میزبان کے لیے بھی یاد ہوگا کہ مثلا اس طرح کی چیز اگر ہم غور کریں تو تاریخ میں ایسی چیز ملتی ہے کہ جہاں ایک جگہ لوگ کھاتے ہیں میزبان نہیں ہے آپ کی ترامی اس کی مثال لے سکتے ہیں. امام کے یہاں کیا ہوتا تھا, امام قلب دسترخوان میں ایک ظرف رکھتے تھے بڑا, الگ الگ پلیٹیں نہیں لگاتے تھے ہمارے یہاں کی طرح, دہلی کی طرح الگ الگ پلیٹیں نہیں, ایک ظرف ہوتا تھا اور اس میں کھانا جب وہ کھاتے تھے نا, ساتھ میں امام بھی کھاتے تھے, غلام بھی کھاتے تھے. جس دنیا میں غلاموں کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا, یعنی اچھوت کہ ان کو دور رکھنا ہے, لباس بھی اس لیے ایسا بنایا کہ کوئی دھوکے سے ان کے ساتھ انسانوں والا سلوک نہ کر دے. سمجھ رہے ہیں, غلام اپنی ملکیت یعنی خود مالک نہیں ہوتا تھا کسی چیز کا, غلام کے اوپر حق ہوتا تھا اس کے مالک کا, اور اس کا مال جتنا ہوتا تھا وہ سب بھی اس کے مالک کا ہوتا تھا. تو یہ زمانہ تھا. اور جہاں کھانے کے لیے میں نے کہا کہ سب سے بعد میں اگر بچا تو مل گیا, تو وہاں اس موقع پر امام سب کو یعنی اپنے غلاموں کو بلاتے تھے اور ایک ظرف میں کھانا کھاتے تھے. تو عزیزان محترم اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب ان غلاموں کے ہاتھ ید امامت سے مس ہوتے تھے نا, تو جو وہ احساس کمتری تھی غلامی کی وہ دور ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. عزیزو وہ واقعاً فخر کرتے تھے, اور جب بازاروں میں نکلتے تھے اور غلام لوگ ان کو کہتے تھے تو وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے کہتے تھے کہ پوری کائنات میں ہے جو ان کی قیمت لگائے, یہ وہ ہے کہ جو دست امامت سے مس ہوتے ہیں. تو ایسے میں امام کے بہت سے غلام تھے, بہت سی کنیزیں تھی, اور وہ اسی لیے تھی تاکہ ان کو درس زندگی سکھایا جائے. اور وہ جب اس کے بعد جاتے تھے تو معمولی انسان نہیں بلکہ وہ مبلغ اسلام بن کر جاتے تھے. تو عزیزان محترم اگر کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو گئی,
کوئی خطا ہو گئی تو امام کیا کرتے تھے؟ اس کو لکھ لیتے تھے، فلاں صاحب لکھ لیا، فلاں تاریخ میں فلاں ٹائم یہ غلطی ہوئی. پورے سال امام کا یہی طریقہ کار رہتا تھا. اور جب شب عید آتی تھی، رمضان گزرنے کے بعد شب عید جب آتی تھی تو امام اور اپنے سارے غلاموں کو جمع کرتے تھے اور ایک ایک سے کہتے تھے فلاں، مثلا فلاں نہیں فلاں شخص، اس کا نام لے کے، جی مولا تم نے فلاں موقع پر تم سے یہ غلطی ہوئی تھی، تمہیں یاد ہے؟ مثلا تم سے فلاں برتن ٹوٹ گیا تھا. کہا جی مولا مجھے یاد ہے. کہا ٹھیک ہے. دوسرے سے فلاں شخص فلاں نہیں. کہا جی مولا. کہا تم سے فلاں موقع پر فلاں غلطی ہوئی تھی، یاد ہے؟ کہا جی مولا مجھے یاد ہے. سب کو یاد رہتا تھا. امام ایک ایک غلام کی غلطی پورے سال کی گنواتے تھے کہ تم سے یہ غلطی ہوئی تھی، تم سے یہ غلطی ہوئی تھی. اس کے بعد امام کے چاروں طرف غلام ہوتے تھے، امام درمیان میں کھڑے ہوتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے کہ دیکھو میں تم سب کو تمہاری غلطیوں کو خدا کی خاطر معاف کرتا ہوں، خدا سے تم دعا کرو کہ وہ میری لفظشوں کو معاف کر دے. یا تو آج جلوس کا اثر ہے، سمجھے، یعنی سلوات میں کوئی فرق نہیں ہے. ہر دعا اگر قبول ہو جائے، ہر دعا اگر قبول ہو جائے تو آدمی بے اصول ہو جائے. رنج و غم مصیبت شامل ہے زندگی میں، ورنہ آدمی تو ملعون ہو جائے. بر محمد وآل محمد صلوات. عزیزو، انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس سے کسی طرح سب سے پہلے یہ بات کہ کوئی لفظش نہ ہو، اور اگر لفظش ہو جاتی ہے تو پھر جو دوسرا ہے اس کو معاف کر دینا چاہیے، اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے کہ میرا بھائی ہے، میرا مومن ہے. اگر اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، در واقع میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوں. انسانوں کی جو آپسی مثال ہے وہ ایک جسم کی دی جاتی ہے. جسم قرآن یہ حدیث میں بھی آیا ہے، حضور نے فرمایا کہ مومنین کی مثل جو ہے وہ ایک جسم کے مانند ہے. اور یہ جو شیخ سعدی نے بھی کہا تھا کہ بنی آدم آزائی دیگرن کہ در آفرینش زید جوہرن چون ازوی بدر دامرز روزگار دیگر از وحارا نمانت قرار. انسانوں کی جو مثال ہوتی ہے وہ ایک جسم کے مانند ہوتی ہے. اور جسم کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کسی ایک عضو میں کوئی درد شروع ہو جاتا ہے تو پھر پورے جسم کو سکون نہیں ملتا، پورے جسم کو سکون نہیں ملتا. اگر ہاتھ میں کوئی درد ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے تو پھر پیر یہ کہہ کر نہیں سوچتے کہ چھوڑو میرا مسئلہ تھوڑی ہے، تو ہاتھ کا مسئلہ. اگر پیر میں کوئی مشکل ہو جائے تو سر یہ کہہ کے نہیں سو جاتا ہے چھوڑو میں تھوڑی وہ تو پیر کا مسئلہ نہیں. تو مومنین کی مثال اس طریقے سے ہے، اگر ہم کسی دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو زخمی بنا رہے ہیں. اور عزیزو، یہ ہوتا ہے نا کہ انسان نے کچھ کہا دوسرے کو برا لگ جاتا ہے. زیادہ تر باتیں یہیں سے شروع ہوتی ہیں کہ فلاں نے مجھے ایسا کہہ دیا، میرے اندر تو یہ باتیں نہیں پائی جاتی اور میں تو ایسا نہیں ہوں. یہاں سے اختلافات شروع ہوتے ہیں. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بہت اچھا درس دیا. صلوات پڑھیں محمد. اسی چیز کے پیش نظر امام اپنے صحابی ہشام سے کہتے ہیں، ہشام ابن حکم بڑا مشہور صحابی ہے امام کا. امام کہتے ہیں ہشام تم سے مراد یعنی میرے چاہنے والوں کو وہم اور خیال میں زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے، حقائق میں زندگی گزارو. پوچھا مولا کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ خیالات میں اور وہم میں زندگی مت گزارو، حقائق میں زندگی گزارو. امام فرماتے ہیں حقائق میں زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مثال لو، اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی قیمتی گوہر ہو تو پوری دنیا بھی اگر تم سے یہ کہے کہ یہ ایک مٹی کا ڈھیلا ہے، ایک پتھر ہے، تو کیا تم مان جاؤ گے؟ جب تمہیں یہ پتا ہے کہ میرے ہاتھ میں قیمتی گوہر ہے، تو اگر پوری دنیا بھی یہ کہے گی کہ نہیں صاحب یہ گوہر نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک پتھر ہے، ایک معمولی پتھر، ایک اینٹ کا ٹکڑا ہے، تو نہیں مانیں گے چونکہ اس کو معلوم ہے. اور اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی پتھر ہو تو پوری دنیا بھی اگر مل کر یہ کہے کہ یہ قیمتی گوہر ہے تو کیا تم اس کو مانو گے؟ نہیں مانو گے. امام کہتے ہیں کہ کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تم اپنے آپ کو اچھا بناؤ. اگر تم اچھے ہو تو پوری دنیا بھی اگر تمہیں برا کہے تو تم اچھے رہو گے. اگر پوری دنیا بھی برا کہے اور تم اچھے ہو تو اچھے رہو گے. اور اگر تمہارے اندر کوئی کمال ہی نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، تو پوری دنیا بھی مل کر تمہاری تعریف کرے تو تم اچھے نہیں بن سکتے. یہ امام کے کہنے کا مطلب ہے کہ حقائق میں زندگی گزارو،
اپنے آپ کو پہچانو. اگر تمہارے اندر وہ برائیاں پائی جاتی ہیں جو کہی جا رہی ہیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرو تاکہ تم اچھے بن سکو. اور اگر وہ برائیاں نہیں ہیں تو غیروں کو کہنے تو تمہارے اوپر اثر نہیں پڑنا چاہیے. عزیزان محترم, اسلامی معاشرہ یہی ہے اور ہمیں یہی بتایا کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی غیبت بھی کر رہا ہے, تہمت بھی لگا رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, تو اسے تمہیں معاف کرنا ہے. اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں. اگر میں نے ایک جناب موسیٰ کی مثال زندگی سے مثال دی کہ انہوں نے معاف کیا, تو کیا ہمارے حضور جناب موسیٰ سے کم ہے؟ ہمارے حضور نے ایسا عفو اور بخشش کا ایسا مظاہرہ کیا کہ دنیا جس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. کون سا موقع ہے؟ فتح مکہ کا. جس وقت فتح مکہ کے موقع پر آتے ہیں, کون ہیں یہ حضور کے دشمن؟ جنہوں نے رسول کو بے وطن کیا, وطن سے نکالا, جنہوں نے انصاران اسلام کے خون بہایا, جنہوں نے ہر طریقے کی اذیت ہمارے رسول کو پہنچائی, ان کے گھروں کو جلایا, ان کے اسباب کو لوٹا, ان کے مال کو لوٹا. عزیزو, جب رسول واپس آ رہے ہیں تو انسانی قانون کے مطابق تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ اب تلوار ان کے ہاتھ میں ہے, فتح ان کی ہوئی ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ جیسا کیا ہے ہم تمہارے ساتھ ایسا ہی کریں گے. یہی ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں. حضور نے کیا کیا؟ بلکہ اگر کسی نے اعلان بھی کیا کہ الیوم یوم المرحمہ, کہ آج کا دن انتقام کا دن ہے, میرے رسول نے کہا کہ یہ اعلان مت کرو کہ الیوم یوم المرحمہ. اگر اعلان کرنا ہے تو یہ اعلان کرو کہ الیوم یوم المرحمہ, کہ آج کا دن جو ہے وہ بخشش کا دن ہے, آج کا دن جو ہے وہ رحمت کا دن ہے. محترم, حضور نے اپنے سامنے جب اپنے دشمنوں کو دیکھا, بدترین دشمنوں کو دیکھا, کیسے کہ جنہوں نے جناب حمزہ شہید اعظم کا جگر چیرا, جگر چبایا, سینہ چیر کر جگر نکالا, یعنی اتنی بڑی اہانت کرنے والے دشمن وہ رسول کے سامنے ہیں. رسول نے ان سے یہ نہیں کہا کہ بتاؤ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا, بلکہ صرف یہ سوال کیا, یہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا امید ہے؟ کیا بات ہے, تمہیں مجھ سے کیا امید ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ سب نے یہ کہا کہ انکا کریم و ابن کریم, آپ کریم ہیں اور آپ کے آبا و اجداد بھی کریم ہیں, اور کریم سے تو کرم ہی کی امید کی جا سکتی ہے. محترم, یہ ہمارے حضور کا عفو ہے, یہ ہمارے حضور کی بخشش ہے, اور تمام انبیاء اور اولیاء الہی کی سیرت بھی یہی ہے. اور بس آج آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی لگ رہا ہے, چونکہ میں بھی پورے دن سری نگر میں رہا ہوں, تو وہ اپنا کانفیڈنس میرا بھی ڈگمگا رہا ہے کہ اتنا اچھا موضوع اور اتنے خوش طریقے سے بیان ہو رہا ہے. تو میں بس ایک مثال اور دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو روکتا ہوں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ صرف حضور نہیں بلکہ جتنے بھی ہمارے معصومین علیہ السلام ہیں, سب کی سیرت یہی ہے کہ پہلے کرتے ہیں, اس کے بعد کرنے کے لیے کہتے ہیں. ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم زبان سے کچھ اور کہتے ہیں لیکن ہمارا عمل کسی اور چیز کی تائید کر رہا ہے. عمل ہی کچھ اور ہوتا ہے, زبان کچھ اور ہوتا ہے. عزیزو, ہمارے ایک امام ہیں جن کا نام ہے, جن کا لقب ہے امام رؤوف. بتائیں کون سے امام ہیں؟ رؤوف. امام رؤوف لقب ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا. امام علی رضا علیہ السلام کی محبت اور آپ کا کرم وہ اتنا واضح ہے. ویسے تو تمام معصومین مظاہر اسماء الہی ہیں, سب میں کرم پایا جاتا ہے, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں خاص صفت ظاہر ہوتی ہے نا. جیسے عبادت کے عنوان سے جب یاد کیا جاتا ہے تو کون سے امام ذہن میں آتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام. جب غصے کو پینے کے حوالے سے کہتے ہیں تو امام حسین کاظم علیہ السلام. صداقت کے حوالے سے بات آتی ہے تو امام صادق علیہ السلام. تو یہ چیزیں ہیں تقوی کے اعتبار سے امام تقی علیہ السلام, پاکیزگی کے اعتبار سے امام علی علیہ السلام. تو یہ ایک ایک صفت زیادہ بارز ہوئی, ورنہ ہمارے تمام معصومین وہ مظہر ہیں, اللہ اکبر, وہ پیکر ہیں اخلاق مجسمہ کا, اور ان کے یہاں کسی طرح کی کمی نہیں ہے. لیکن امام علی رضا علیہ السلام کے تو لقب ہیں ایک کریم. کریم کہتے ہیں اسی لیے جب ان کی ولادت ہوئی ہے نا تو اس پورے عشرے کو کہا جاتا ہے عشرہ کرامت. پہلے دن غیر معصومین میں اگر دیکھیں تو کریمہ کہتے ہیں جناب فاطمہ معصومہ کو جو قم میں ہیں, اور کریم کہتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام کو جو ان کے بھائی ہیں. وہ آئی ہیں پہلی ذیقات کو, امام علی رضا آئے ہیں 11 ذیقات کو, تو پورے 10 دن کو مناتے ہیں عشرہ کرامت, چونکہ پہلے کریمہ ہے اور بعد میں کریم ہے تو پورا عشرہ مناتے ہیں. تو کریم ان کا کرم بہت مشہور ہے, اور ان کی اب وہ بخشش اگر دیکھیں تو عجیب مثال ہے اب وہ بخشش کی. عزیزان محترم, آپ نے سیریل امام رضا علیہ السلام دیکھا ہے؟
نہیں دیکھا؟ دیکھیں میں تو ایسی گفتگو کرتا ہوں، ساتھ میں جو ہے وہ ہمارے صحت ٹی وی کا بھی پرچار ہوتا رہتا ہے نا، بہت بڑے بلکہ محمد جب یہ دیکھیں میری خطابت تو ہے نہیں، میں تو ایسی گفتگو کرتا ہوں آپ کے ساتھ. جب یہ سیریل شروع ہوتا ہے ہارون کا دور ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں دکھایا ہے وہ کچھ لوگوں کو مار رہے ہیں کیا اس کو نہیں، لیکن میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہارون خود مرتا ہے واصل جہنم ہوتا ہے ہارون. کون ہارون؟ مامون کا باپ ہارون. تو میں نے ہارون رشید کہوں یا ہارون کہوں وہ یہی بات ہے نا. اچھا یہاں پہ رشید کے ساتھ اس کو اچھا ہارون رشید جو مامون رشید کا باپ ہے، ٹھیک ہے نا. تو خیر تو یہ جب ہارون، اب شارٹ میں سن لیجیے، شارٹ میں، ٹھیک ہے. تو جب ہارون مرتا ہے واصل جہنم ہوتا ہے تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس سے پہلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کیا تھا، اور وہ بار بار خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور خواب میں اس طرح سے آ رہے ہیں، وہ ڈرتا ہے، گھبراتا ہے. تو وہ جب وہ مر جاتا ہے تو 4 افراد وہاں پر رہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت اور یہ خلافت جو حق ہے ہارون کے بعد وہ امین کا ہے، مامون کا نہیں، امین کا ہے. امین جو بغداد میں تھا. ان 4 افراد میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے جلودی. ٹھیک ہے، جلودی بڑا خطرناک اس کا چہرہ دکھایا، اتنا لمبا چہرہ ہے، جیسے تاریخ میں کردار ہوتا تھا نا اسی طریقے سے ایکٹر بھی بنائے جاتے ہیں اس کے اعتبار سے. تو جلودی نام یاد رکھیے گا کہ یہ بہت بدترین انسان ہے ہارون کے زمانے کا. اس نے اتنا ظلم کیا محبان اہل بیت پر کہ جس کی مثال نہیں ملتی. اور یہ جو ہارون رشید کا ایک بہت معتمد تھا، اور جہاں بھی ظلم کرنا ہوتا تھا نا اہل بیت پر یا امام کے چاہنے والوں پر، اہل بیت کے چاہنے والوں پر، سب سے پہلے جلودی کو بھیجا جاتا تھا. تو ایک مرتبہ ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ مدینے میں بھیجا اس جلودی کو، اور حکم یہ دیا، یہ واقعہ جو سنا رہا ہوں نا یہ سیریل میں نہیں ہے لیکن وہ کردار میں نے سمجھانے کے لیے وہاں سے آپ کو متوجہ کیا. جلودی کو بھیجا اس نے مدینے، کہ مدینے جانے کے بعد جو محبان اہل بیت ہیں ان کے اوپر ظلم کرے. اور کس طریقے کا ظلم کرے؟ ظلم اس طریقے کا کرے کہ ان کے اسباب اور ان کے گھر میں جو سامان ہے ان کو لوٹا جائے. غور کیجئے گا، جتنے شیعان اہل بیت ہیں، شیعان علی ہیں، ان کے گھروں میں جو سامان ہے اس کو لوٹا جائے، اور اگر کوئی مانع ہوتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے. جلودی نہایت ظالم ہے، ہر جگہ جا کے ظلم کرتا ہے، اپنے ساتھ ایک پورا بہت بڑا لشکر لے کر آتا ہے، اور مدینے آنے کے بعد اس نے قتل و غارت گری شروع کر دی اور گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا. اس نے صرف ایک وہ لباس چھوڑا جو ان کے بدن پر ہو سکتا تھا، اور اس کے علاوہ جتنے لباس ہو سکتے تھے، جتنے مثلاً اگر زیورات ہو سکتے تھے، گھر میں جو دوسرے وسائل ہو سکتے تھے، سب کے سب اس انسان نے لوٹے. اور ایک مرتبہ جب یہ دولت کرے عصمت و طہارت کی طرف متوجہ ہوا، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بیت الشرف کی طرف یہ جب چلا ہے تو وہاں پہ خواتین مخدرات عصمت و طہارت موجود ہیں. اب یہ چلا لوٹنے کے لیے، اور اس کے پاس تو پوری فوج ہے، کوئی بھی اگر سامنے آتا ہے تو اس کو فوراً قتل کر دیتا ہے. توجہ ہے نا آپ کی میری طرف؟ ابھی تک تو شیعوں کو لوٹ رہا تھا لیکن اب امام کے گھرانے کی طرف چلا، اور جانے کے بعد اس نے امام علی رضا علیہ السلام سے یہی کہا کہ مجھے ہارون کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ اس لباس کے علاوہ جو ان کے بدن پر ہے کوئی بھی سامان ان کے پاس نہ چھوڑا جائے، اور آپ کے گھرانے کے ساتھ بھی یہی ہوگا، یہ سامان لوٹا جائے گا. امام علیہ السلام نے اپنے گھرانے کی پوری خواتین کو ایک کمرے میں بند کیا، ایک گھر میں بند کیا، اور اس کے بعد امام خود دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. جلودی اور پورا لشکر آتا ہے. امام نے کہا رکو، بتاؤ کیا مقصد ہے، کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ہارون رشید، ہارون کے حکم سے یہ لوٹنے کے لیے آئے ہیں، اسباب وسائل لینے کے لیے آئے ہیں. سنا ہے تم نے بہت مال جمع کیا ہے، تمہارے یہاں بہت کپڑا ہے، تمہاری عورتوں کے پاس بہت زیورات ہیں. امام نے ایک مرتبہ اس سے کہا، امام سمجھ گئے کہ اگر میں یہاں ان کے ساتھ مثلا جنگ کرتا ہوں تب بھی شکست ہوتی ہے، دوسرے نقصانات پہنچیں گے، پوری فوج اس کے ساتھ ہے. امام نے اس سے کہا ٹھیک ہے، جو تم چاہتے ہو وہ ہوگا، لیکن تمہیں اندر جانے نہیں دیا جائے گا، چونکہ اندر مخدرات عصمت و طہارت ہے، نامحرم کی نظر بھی نہیں پڑ سکتی ان خواتین کے اوپر. امام نے کہا تم ٹھہرو اور میں خود جاتا ہوں، سب سامان لے کر آتا ہوں. امام ہمارے مجبور ہوتے ہیں، جانے کے بعد اپنی تمام خواتین سے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ امام نے جمع کیا، لانے کے بعد اس ظالم کے حوالے کر دیا. کتنا بڑا ظلم تھا.
امام نے اپنے ہاتھوں سے لا کر اس کو دے دیا. اب یہ ایک مرتبہ ہارون کے پاس آ جاتا ہے اور دے دیا اس نے ہارون کو. یہ اتنا دردناک واقعہ تھا کہ امام علیہ السلام جب اس کو یاد کرتے تھے تب روتے تھے. اور جب یہ ہارون واصل جہنم ہو گیا, اب دیکھیے گا عزیزو کہ امام کا کردار کیا ہوتا ہے, امام کسے کہتے ہیں. لیکن ایک چیز اور عرض کروں کہ جو خدا کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں نا, جو اس کی طرف سے لطف ہوتا ہے, وہ ہر کسی کے شامل حال نہیں ہوتا. اگر کوئی اس کا اہل نہیں ہوتا تو کچھ نہ کچھ سبب ایسا بنتا ہے کہ خود اس کی چال اس کے خلاف پڑ جاتی ہے. ادھر سے انتظام ہوتا ہے اور ہمیں یقین ہے اس بات پر, اور یہ بہترین مثال ہے اس چیز کی. اب ہارون مر گیا, اب مامون کا زمانہ آتا ہے, تو یہ چاروں کے چاروں وہ تھے, وہ چاروں ٹھیک ہے نا, وہ جو بعد میں بچتے ہیں کہ امین کی طرف جانی چاہیے, خلافت امین ہونا چاہیے, یہ خائن تھے. یہ مامون کا شہر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, بغداد چلے جاتے ہیں, امین کے پاس جاتے ہیں. مامون اپنے بھائی پر, امین پر حملہ کرواتا ہے, اس کو قتل کرواتا ہے, اور اس کے بعد بغداد کے اوپر بھی قبضہ کر لیتا ہے. یاد آئے نا آپ کو. اب اس کے بعد جب ان چاروں کو گرفتار کیا جاتا ہے, تو جب گرفتار کر لایا گیا, اس سے پہلے امام علی رضا علیہ السلام کو مدینے سے بلوا لیا تھا مامون نے ولی عہدی کے لیے. پہلے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں, یعنی مناظرے ہوتے تھے, علمی مناظرے ہوتے تھے. جب بھی کوئی مشکل ہوتی تھی مامون بڑے ادب سے امام سے پیش آتا تھا. سب کچھ آپ نے دیکھا نا کہ اس سیریل میں کس طرح پیش آتا ہے. تو اس مرتبہ بھی امام مامون کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں برابر میں بیٹھے ہیں, امام بھی اور مامون بھی. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ امام نے کیوں اس کو قبول کیا تھا. اگر قبول نہ کرتے تو بہت سی مشکلات ہو سکتی تھی, وہ فیصلہ. لیکن امام بیٹھے ہوئے ہیں, ان چاروں کو بلایا جاتا ہے. ان کے علاوہ اور بھی بہت سے افراد ہیں. بس ایک مرتبہ جب امام نے اس جلودی کو دیکھا تو اب کافی زمانہ گزر چکا تھا. وہ اس نے ہارون کے زمانے میں یہ کیا تھا, اور اب مامون تخت نشین تھا, اب بادشاہ مامون تھا. پتہ نہیں کیوں امام کو اس کے اوپر رحم آ گیا. جس نے اتنا ظلم کیا ہو, امام کو اس کے اوپر رحم آیا. امام نے ایک مرتبہ مامون کے کان میں کہا کہ یہ جلودی جو آ رہا ہے میرے حق کے سبب اس کو بخش دے. بات یہ چلے نا, معاف کر دو, بخش دو. کس کو کہا کہ جو اتنا بڑا ظالم, اتنا بڑا دشمن, اس کے لیے امام کہہ رہے ہیں کہ میرے حق کے سبب اس کو بخش دو. بس اس نے کہا ٹھیک ہے, چونکہ اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ نہ مانے, قبول نہ کرے. اب سب کو بلایا, اس نے بھی دیکھ لیا کہ امام نے اس کے کان میں کچھ کہا ہے, مامون کے. جلودی نے دیکھ لیا. جیسا انسان ہوتا ہے نا تو دوسرے کو ایسے سمجھتا ہے. اگر کوئی اچھا انسان ہے اور دو آپس میں کہیں کھڑے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں نا, تو اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ واقعی کوئی اچھی بات کر رہے ہوں گے. لیکن جس کا ذہن خراب ہوتا ہے وہ یہ سوچے گا یہ میری برائی کر رہے ہوں گے. انسان جیسا ہوتا ہے. تو جب جلودی نے دیکھا کہ امام اس کے کان میں کچھ کہہ رہے ہیں, بس ایک مرتبہ جلودی نے سوچا کہ یہ اس کو شاید یاد دلا رہے ہوں گے کہ میں نے ان کے اوپر کتنا ظلم کیا ہے, اور اس سے کہہ رہے ہوں گے کہ اس کو ضرور قتل کرنا. امام نے کیا کہا تھا کہ اس کو معاف کر دے. اس کے ذہن میں آیا کہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اس کو ضرور قتل کرنا. بس عزیزو, اچھا مامون سے جب امام نے کہا کہ اس کو معاف کر دینا, تو مامون تعجب کرتا ہے کہ فرزند رسول آپ جانتے ہیں کہ وہ انسان ہے جس نے مدینے میں آپ کے اوپر اتنا ظلم کیا تھا. امام نے کہا ہاں, اسی کی خاطر تو کہہ رہا ہوں کہ اس کو معاف کر دینا, اس کو بخش دینا. عزیزو, جب وہ آیا اور اس نے یہ سنا کہ کچھ کہہ رہے ہیں, بس ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ تمہارا جرم بہت بڑا ہے, تمہاری سزا بھی بہت بڑی ہوگی. غور کیجیے گا عزیزو, سزا بڑی ہوگی. بس جلودی کہتا ہے کہ ہاں وہ تو ہوگی, لیکن آخری خواہش کے طور پر میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ جلودی نے کہا کہ مامون تجھے خدا کی قسم ہے, جو ابھی انہوں نے کہا ہے اس پر بالکل عمل مت کرنا. انتظام ہو گیا نا. ہاں, اس نے کہا تجھے خدا کی قسم ہے جو انہوں نے ابھی کہا ہے اس پر عمل مت کرنا. مامون نے کہا بالکل مجھے خدا کی قسم ہے جو انہوں نے کہا ہے اس پر عمل نہیں کروں گا. فوراً جلاد کو حکم دیا اور اس کا سر تن سے جدا کروا دیا. امام نے معاف کر دیا تھا, بخش دیا تھا ایسے انسان کو بھی, لیکن وہ انسان جو خود اپنے قدموں سے جہنم کی طرف جا رہا ہو, اس کو کون بچا سکتا ہے؟ کون بچا سکتا ہے؟ عزیزو, یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں, انسان کے افعال ہوتے ہیں کہ جو انسان کو اس طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں یا اس طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں. ہمارے معصومین وہ ہیں کہ خود اپنا قاتل, اس نے قتل سے کم جرم تو نہیں کیا تھا, اس کا جلودی کا جرم کا نہیں تھا. عزیزو, جو شریف خاندان ہوتے ہیں ان کے لیے قتل ہو جانا آسان ہے, لیکن جہاں
یہ پردے کی چادر کی عصمت کی بات آتی ہے یہ بہت سخت ہے. تو امام نے اس کو بخش دیا تھا. تو معصومین تو وہ ہیں کہ جو اپنے قاتلوں کو بھی بخش دیتے. مولا کائنات نے جب ابن ملجم کو اپنے پاس بلایا، ابن ملجم جس نے امام کے سر پر ضربت لگائی ہے، زہر سے گھسی ہوئی تلوار، امام کا سر دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، امام کے سر سے خون بہ رہا ہے اور ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے. ابن ملجم کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو امام نے ایک مرتبہ ابن ملجم کو دیکھا. ابن ملجم کو دیکھنے کے بعد کہا اس کو باندھا کیوں ہے؟ یہ مسلمان ہے، اس کو کھولو. اور کسی انسان کو باندھنے کا حق نہیں ہے. اللہ اکبر. عزیزو، جب اپنا گرم خون بہ رہا ہو کوئی اس وقت ہیومن رائٹس کی گفتگو کرے، واقعی یہ کمال کی بات ہے. مولا کائنات نے کس کے لیے؟ ابن ملجم کے لیے جس نے تلوار چلائی ہے، اس کے لیے کہا کہ اس کو کھولو. اور اس کے بعد امام کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، جو کہنا ہے تم کہو، ہم تم سے کچھ پوچھتے ہیں تم جواب دو. امام نے اس سے پوچھا کہ ابن ملجم صرف یہ بتا کہ کیا میں تیرا برا امام تھا جو تو نے میرے سر پر یہ ضربت لگائی؟ عزیزو، اگر ابن ملجم یہاں امام سے یہ کہہ دیتا مولا غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیجیے، تو کیا میرا مولا معاف کر؟ بالکل معاف کر دیتا. لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ مولا غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے. اس نے یہ کہا کہ علی، آپ جو خود جہنم کی طرف جا رہا ہے اسے بچانے کی کوشش کیوں کرتے؟ میرے مولا نے کہا کیوں جہنم کی طرف جا رہا ہے؟ جہنم سے بچ، ہم ہیں نا جہنم سے بچانے کے لیے. اس نے کہا کہ جس کی قسمت میں اس نے آپ کا قتل لکھ دیا ہو وہ آپ کے قتل سے کیسے محفوظ رہ سکتا؟ معافی نہیں مانگی، بلکہ اس نے اپنے اس جرم کی نسبت خدا کی طرف دی. یعنی یہ میری قسمت میں اس نے لکھا ہے، گویا کہ میں نے نہیں کیا، اس نے کیا. بس ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ اس کے عقیدے سے شرک کی بو آتی ہے، اب اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. ورنہ اگر وہ کہتا معاف کر دیجئے غلطی ہو گئی تو میرا مولا معاف کر دیتا. اور عزت محترم، اس کے بعد بھی جب امام نے اس کو کہا ہے رکھنے کے لیے تو کس کو بلایا؟ امام حسن علیہ السلام کو بلایا کہ میرے لال اس کو لے جاؤ اور اس کا خیال رکھنا. اور امام حسن کو کیوں بلایا؟ اس لیے کہ اگر کسی اور کو بلاتے تو وہ تمام جذبات میں تھے، سب جوش میں تھے کہ اس نے ہمارے مولا کے سر پر ضربت لگائی ہے، اور وہ اس کے ساتھ کوئی بھی سلوک کر سکتے تھے. لیکن حسن وہ ہے جو امام ہے، جو معصوم ہے. اللہ اکبر، جو معصوم ہے. عزیزو، اس کا کوئی بھی قدم اس وقت سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا. اس لیے امام حسن علیہ السلام کی شکر کیا. اور دوسرے، آج جو یہ اعلان کیا جاتا ہے نا جیل سدھارو اسکیمیں جو بنائی جاتی ہیں کہ جیل سدھارو، جیل میں جو ہے وہ بہت یعنی مشکلات ہوتی ہیں قیدیوں کے لیے، جیل کو تو جیل ہی کہتے ہیں نا. تو واقعی اگر مولا کائنات کی اس مختصر سی مدت جو آپ کی حکومت رہی ہے اگر اس کا مطالعہ کیا جائے، آج کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں. عزیزو، میرے مولا نے کیا کہا؟ میرے مولا نے کہا میرے لال حسن، جو کھانا میرے لیے ہوگا وہی اس کے لیے ہوگا. جو قیدی ہوتے ہیں نا ان کی ڈائٹ وہی ہوتی ہے، ان کی غذا وہی ہوتی ہے جو ہیڈ آف اسٹیٹ کی ہوتی ہے. میرے مولا نے کہا کہ ان کی غذا وہی ہونی چاہیے، انسان ہونے کے اعتبار سے اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ اکبر. یہاں قیدیوں کا کھانا کچھ اور ہوتا ہے اور جو منسٹر صاحب ہیں ان کا تو پوچھئے نہیں کیا ہوتا ہے. تو اس لیے ساری مشکلات ہوتی ہیں. اگر علی کی سیرت کو اپناؤ، اور ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جیسے ایک مرتبہ میرے مولا کے سامنے ابن ملجم کو بٹھایا گیا اور بیٹی نے اس وقت جو گلوکوز ہوتا تھا، اس وقت کا گلوکوز، شہد اور دودھ ملانے کے بعد جو امام کے پاس پیش کیا ہے، آیا ہے نا. بس ایک مرتبہ میرے مولا کی نظر اس شہد اور دودھ پر پڑی. یہ اس وقت کی گلوکوز کی صورت ہوتی تھی، جب بدن سے خون نکل جاتا تھا نا تو اس وقت یہ دیتے تھے شہد اور دودھ ملا کر تاکہ اس کو پورا کر سکے. آج کا گلوکوز تو تھا نہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جب بیٹی نے بھیجا ہے تو میرے مولا کی ایک نظر اس پر پڑی جو بیٹی نے وہ غذا بھیجی تھی، اور دوسری نظر ابن ملجم پر پڑی جو اپنا قاتل ہے. میرے مولا نے کہا بیٹا حسن، یہ پہلے اس کو پلاؤ، میری بیٹی سے کہو دوبارہ بنا کر میرے لیے. آپ نے سنا ہے نا، کہا کہ لو اس کو شربت پلاؤ. تو یہ شربت نہیں تھا، یہ وہ دودھ اور شہد تھا جو میرے مولا کے لیے بھیجا گیا. تو یہ اہل بیت اطہار کا کردار ہے کہ اگر اپنا قاتل بھی ہے تو اگر واقعاً وہ شرمندہ ہو تو شاید وہ اس کو بھی معاف کر دیں. لیکن جو اس منزل پر پہنچتا ہے نا کہ خدا نہ خواستہ ان کا کیا کسی کے بھی اگر قتل کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اس کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ ہدایت اس کو میسر ہو ہی نہیں سکتی. خداوند عالم اس طریقے کا اسباب فراہم کرتا ہے
कि वो कभी हिदायत पा ही नहीं सकता। जैसे अभी जलूदी का वाक़या मैंने आपको बताया, दुनिया कहती है ना हो सकता है खुदा यजीद को माफ कर दे, हो ही नहीं सकता यजीद को माफ कर दे। इब्न ज़ियाद शिर नहीं माफ नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी पूरी जिंदगी उठाकर देख लीजिए, बहुत से कहते हैं इनको बुरा मत कहो कि हो सकता है खुदा माफ कर दे, खुदा माफ नहीं कर सकता, इसलिए कि खुदा जालिम नहीं है, माज़अल्लाह खुदा आदिल है, जैसा इन्होंने किया है ऐसा इनको भुगतना है, जैसा इन्होंने किया है। तो बस अज़ीज़ान मोहतरम ये अहले बैत अताहर का किरदार था, और हम लोगों को यही दर्ज दिया कि अगर आपस में मुमिनीन में इख्तिलाफ हो जाए तो उस इख्तिलाफ को दूर करने की कोशिश की जाए। अगर तुम्हें किसी के सामने झुकना है तो तुम उसके सामने झुको। झुकने का मतलब ये कि ठीक है तुम्हारे ऊपर जुल्म हुआ है, तुम इसको हमारे ऊपर छोड़ो, हमारे सुपुर्द करो, हम तुम्हें अजर देंगे, लेकिन वो तुम्हारा बरादर ईमानी है, उससे फासला नहीं होना चाहिए। आपस में इत्तेफाक से हो, आपस में मोहब्बत से रहो। मोहतरम इस्लामी माशरे की बहुत बड़ी अहमियत है। इमाम आखिरी वक्त तक इन्हीं चीजों को हमें समझाते हुए गए हैं कि अगर तुमने हमारी हिदायत पर अमल किया तो तुम्हारी जिंदगी बेहतरीन तरीके से गुजरेगी। अजीजों, जन्नत और जहन्नम बहुत बाद का मसला है, बहुत बाद का मसला है। सबसे पहले यह है कि अगर तुम कोशिश करो तो ये दुनिया तुम्हारे लिए जन्नत बन जाएगी, और अगर तुम न चाहो तो यही दुनिया तुम्हारे लिए जहन्नम बन जाएगी। और इंसान खुद अपने एतबार से देख सकता है कि उसकी जिंदगी किस तरफ जा रही है, उसका जो रास्ता है वो किस तरफ जा रहा है। उसकी जिंदगी जहन्नम है तो उसकी जिंदगी जन्नत है, और उसी को इंसान को खुद एहसास हो जाता है इस बात। बस मैंने अपनी गुफ्तगू, खुदा आपको सलामत रखे, आपको जज़ा खैर अता फरमाए, मुस्तकिला इबादत अज़म। आज भी पूरा दिन हो गया कि आप नोहा मातम जुलूस में आप रहे हैं, बहुत बड़ी इबादत है आज़ादारी। अज़ीज़ान मुहतरम, आप उनका गम मना रहे हैं, आप उनके ऊपर गिरिया कर रहे हैं कि जिनके ऊपर कोई रोने वाला नहीं था, जिनके ऊपर रोने नहीं दिया गया। अज़ीज़ान मुहतरम, और बीवी सैयदा की तमन्ना यही थी, जब अपने बाबा से पूछा, बाबा मेरे लाल पर कौन रोएगा जब वो वक्त आएगा, तो हुजूर ने यही कहा था कि बेटा खुदा एक कौम को पैदा करेगा कि जिसके जवान तेरे हुसैन के जवानों का गम मनाएंगे, जिसके बच्चे तेरे हुसैन के बच्चों पर रोएंगे, और जिसके बुजुर्ग तेरे हुसैन पर गिरिया करेंगे, तेरे हुसैन पर रोएंगे। अज़ादारों, आज की जो तारीख है वो 11 मुहर्रम है। आप ये न सोचें कि कल करबला खत्म हो गई, करबला कल खत्म नहीं हुई। जो बड़ी करबला है वो आज से शुरू हो रही है। 11 तारीख जो करबला का वाक़या है, करबला का जिहाद है, उसको जिहाद असगर कहा है उलमा ने। जो करबला के बाद के मसाइब हैं उनको जिहाद अकबर कहा गया है। जो कूफा और शाम के मनाजिल हैं वो इतने सख्त थे, मैंने अर्ज किया था ना कि शरीफ इंसान के लिए खून बहाना बहुत आसान है, जान कुर्बान करना बहुत आसान है, शहादत तो इनकी मीरास है। जब इमाम सज्जाद से किसी चाहने वाले ने कहा, मौला आप इतना गिरिया करते हैं, इतना गिरिया करते हैं कि जब आपके सामने पानी आता है तो आप पानी देख कर रोना शुरू कर देते हैं, इतना गिरिया करते हैं कि वो पानी मुजाफ हो जाता है और उसके बाद दूसरा पानी लाया जाता है, मौला इतना गिरिया क्यों करते हैं? मौला खाना आता है तो आप खाना देखकर गिरिया करते हैं। मौला अगर बाजार से गुजरते हैं तो अगर कस्साब का बाजार होता है और कोई कस्साब जानवर ज़िबा करता है तो वहां आप गिरिया करते हैं और पूछते हैं कि ये बताओ तुमने इसको पानी पिलाया था या नहीं, इसको खाना खिलाया था नहीं, खिलाया था या नहीं। मौला आखिर आप कितना रोएंगे? इमाम कहने लगे, मेरे भाई तूने इंसाफ नहीं किया। याकूब का एक यूसुफ जुदा हुआ था और याकूब इतना रोए थे कि आंखों की बीनाई जायल हो गई थी। अरे मेरे तो 18 बनी हाशिम, मेरे 18 यूसुफ मुझसे जुदा हो गए, मुझे कितना रोना चाहिए। और अज़ादारों, जब इमाम से ये पूछा गया था, मौला अरे आप इतना गिरिया क्यों करते हैं, ये शहादत तो आपकी मीरास है। इमाम ने यही कहा था, हाँ भाई शहादत तो हमारी मीरास है, लेकिन इंसाफ से बताओ क्या हमारी माओ का और बहनों का बरहन असर कूफा और शाम में जाना वो भी हमारी मीरास है। अज़ादारों, खुदा तुम्हें सलामत रखे, लेकिन मुझे आज जो करना है वो याद करना है कि ये बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन एक मुसीबत और है अज़ादारों, और वो कौन सी मुसीबत है? वो मुसीबत है कि हुसैन की जो सबसे छोटी कुर्बानी है उसके ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत
मुसीबत का पहाड़ टूटा है। अज़ादारो अली असगर जो सबसे छोटी कुर्बानी है हुसैन की, 6 महीने का बच्चा है, माँ का दूध खुश्क हो चुका था। अज़ादारो इमाम अपने हाथों पर लेकर आए थे और अपने हाथों पर इस कुर्बानी को पेश किया, और जब इस बच्चे के गले पर तीर लग चुका तो इमाम ने इस बच्चे को जमीन करबला पर लहद बनाकर दफन कर दिया था। अज़ादारो हुसैन ने किसी को दफन नहीं किया सिवाय अली असगर के। अज़ादारो किस लिए दफन किया था अली असगर को? इसलिए दफन किया था कि ये छोटा सा शहजादा है, बड़ा नाजुक इसका जिस्म है, खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा न हो कि इसके जिस्म को अजियत हो जाए। अज़ादारो लेकिन जो इमाम की तमन्ना थी क्या वो पूरी हुई? नहीं अज़ादारो, पूरी नहीं हुई। आपको मालूम है ना कि जब 11 मुहर्रम की तारीख नमूदार होती है, फिसर साज कहता है कि शोहदा के सरों को जमा किया जाए। शोहदा के सरों को जमा किया गया। अज़ादारो बस गजब हो गया जब शोहदा के सरों को गिना, एक सर कम था। फिसर साज कहता है अरे एक सर क्यों कम है, यहाँ 72 सर होने चाहिए। एक मर्तबा सब कहते हैं हमें मालूम नहीं है, किसी ने कहा कि हुसैन का जो छोटा सा शहजादा था, हुसैन ने उसको किसी मकाम पर दफन कर दिया है, उसी का सर नजर नहीं आ रहा है। अज़ादारो बस एक मर्तबा उसका हुक्म हुआ और अब नेज़े बरदार चले। अज़ादारो इधर नेज़े बरदार चले, उधर फिजा दौड़ती हुई रबाब के पास आई। रबाब, अरे रबाब, अरे तेरे लाल की खैर हो रबाब। फिजा क्या बात है? कहा मैंने अभी देखा है नेज़े बरदार खेमे के पुष्प की तरफ जा रहे हैं। अज़ादारो खुदा तुम्हें सलामत रखे और खुदा किसी को ये मंजर न दिखाए। एक मर्तबा माँ रोती हुई तेरे खेमा पर आई, क्या फिर देखूं तो सही होता क्या है। अब नेज़ा बरदारों ने नेज़े जमीन में चुभोना शुरू किए। अज़ादारो जमीन में नेज़े चुभाते जाते हैं। गरज के एक वक्त वो आया कि जब जमीन में एक नेज़ा गया, अब जो निकाला नेज़े के साथ छोटा सा जनाजा अली असगर। माँ तड़प गई, ज़ैनब आगे बढ़ी, अरे रबाब सब्र से काम लो। अज़ादारो एक तो ये, और इमाम की तमन्ना थी ना छोटा सा जनाजा है। अज़ादारो उसके बाद जालिमों ने क्या किया, तमाम शोहदा के लाशें को जमा किया। अज़ादारो अब जो घोड़े थे उनकी नालबंदी की गई, और अब वो वक्त आया कि अज़ादारो जो बहुत बड़ा जुल्म है, अरब में किसी की लाश को पामाल करना बहुत बड़ी तौहीन समझा जाता था। शोहदा के लाशों को जमा किया गया, उसमें हुसैन का लाशा भी है, उसमें अली असगर का लाशा भी है, उसमें अली अकबर का लाशा भी है, तमाम शोहदा के लाशें हैं। एक मर्तबा फिसर साद ने हुक्म दिया कि अब इन लाशों को पामाल किया जाएगा। अज़ादारो रिवायत कहती है कि हुर के कबीले वाले आगे बढ़े, आकर कहते हैं अरे ओ जालिम, अरे तुमने जो कहा हमने किया, लेकिन हुर हमारे कबीले का सरदार था, हम इस तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अज़ादारों पे सरे साथ डर गया, उसने कहा ठीक है तुम हुर के जनाजे को उठा लो। हुर के लाशे को वहां से हटा दिया गया। एक मर्तबा कबीला बनी कलाब के अफराद आगे बढ़े, आकर कहते हैं कि देखो अब्बास, हम अब्बास की माँ का ताल्लुक हमारे कबीले से है, हम अब्बास के लाशे को पामाल होने नहीं देंगे। अज़ादारो कुछ आगे बढ़े, जनाब अली अकबर के लाशे को भी हटा लिया, जनाब अब्बास के लाशे को भी हटा लिया। रिवायत कहती है कि जितने शोहदा थे सबके लाशे तो हट गए, लेकिन अब 2 लाशें मैदान करबला में रह गए। एक 60 साल के बुजुर्ग का लाशा, एक 6 महीने के बच्चे का लाशा। अज़ादारो बीबियां तेरे खेमा पर खड़ी देख रही हैं। अब जो घोड़ों के लिए हुक्म हुआ, घोड़े चले। रिवायत के फिक्रे हैं, हुसैन की तमन्ना थी ना कि बहुत छोटा लाशा है, इसकी इहानत न हो। रिवायत के फिक्रे है कि जब घोड़े चले, जमीने करबला मिली, हुसैन का जनाजा उठा, असगर के जनाजे पर आया। ज़ैनब तड़प गई, अरे जालिमों, न मेरे हुसैन को कोई बचाने का, न मेरे असगर की कोई हिफाजत करने वाला।
مسافر ڈھول نس بدائی بس انسان دیزم لیل کرو جناب زینب سے کیا فریاد جناب زینبان وہ دوست بنا حاجت روا تلس دلو نیر کیا آلو کو جناب زینبان دبنس بایو نت بایوس عباس جناب زینب کیا فریاد ات پار پار بدنس کیا ودان جناب زینب آہ مالی دو ناسا چرن رودم دل لرجیو جناب زینب سے کس کو جناب زینب بدنس بیان کریں بایو وچ نہیں ہے
Rahman'ı uçuna Şam diyorum, fakat koy saçımı dolan, koy sabah, bu git formatayı bu Şam, bu dilicin abi zeynep seni, ya armağan oldu istiyorum, bu da bana bağıyor, Musa. Shahmadal Bayo, Tumadapan and Mr.